اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع چیپٹر 99 الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب۔ حرب جنگ، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، یا مشرک جو کافر جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہو، یا جو مشرک ہیں ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا۔ حدیث نمبر 2216، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک بہت لمبا چوڑا مشرک بکریاں ہانکتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا ہبہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ بیچنے کے لیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ آج کے دور میں اگر ہم کسی ہندو سے خرید لیں، یہودی سے، عیسائی سے، غیر مسلم سے، تو یہ حدیث اس کے اوپر دلیل ہے کہ اس کے ساتھ کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، پوچھا گیا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا عطیہ کے لیے ہیں یا ہدیہ کے لیے، ہبہ کے لیے ہیں؟ انہوں نے تو جو دیا ہوا تمہارے سامنے لکھا ہوا کہ اس کو مانوس کرنے کے لیے فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بازاری مشرکوں کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے سوائے معزز لوگوں اور بادشاہوں کے۔ یہ علامہ غرام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہوا، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ بیچنے کے لیے ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ پوچھا گیا کہ یہ عطیہ کے لیے یا ہبہ کے لیے تو نہیں ہے، تو اس میں ایک ہی چیز کامن آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ فروخت کے لیے ہے تو پھر میں خرید لیتا ہوں، اگر یہ کسی کو عطیہ کرنے جا رہے ہیں یہ، یا کسی کو ہبہ اس نے کرنا ہے، تو پھر ہمارا ایسے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ بس یہ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ باقی پھر آگے انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے کہ عام بازاری مشرکوں کی مثال ایاز بن حماد اور ذی الجوشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدیہ قبول نہ فرمایا۔ جہاں تک معزز لوگوں اور بادشاہوں کے ہدایہ قبول کرنے کی بات ہے تو یہ ثابت ہے کہ ان کے ہدایہ کسی مصلحت یا ٹھوس وجہ کی بنیاد پر قبول کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اگلی بات آ گئی کہ کیا آپ جو مشرکین ہیں یا نان مسلمز ہیں، آپ اس کو نان مسلم میں لے جائیں نا تو زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، اب یہ غیر مسلم کا بھی ذرا معنی سمجھ لو، یہ بڑا کامن ورڈ ہے، سارے اس کا معنی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، یعنی مسلمانوں کے سوا جتنے بھی ہیں ان سب پہ یہ ورڈ جو ہے یہ غیر مسلم کا استعمال ہوتا ہے۔ نو مسلم ہو کہیں پہ تو وہ 9 مسلم نہیں ہوں گے، یعنی 9 مسلم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوگا جو نیا مسلمان ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں کیا ان سے ہدیہ قبول کرنا چاہیے، سوال اس کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو تمام چیزیں دی گئی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا، اور وہ اس میں چونکہ جو اسٹیٹ کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں آپ کسی کو نہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہے گا جی آپ ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں، اور آپ جو ہے تو جو ہے نان مسلم میں تو نہیں لوں گا، تو اس سے اسٹیٹ کے تعلقات جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے ریاست کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔
تو اس لیے جو نان مسلم بادشاہوں یا حکمرانوں کی طرف سے یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس کی طرف سے جو ہدیہ آتا ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ تمام ثبوت موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب کا ہدیہ اس مدت میں قبول فرمایا جب ان سے صلح تھی۔ مصر کے بادشاہ المقوقس کا ہدیہ اس لیے قبول فرمایا کہ اس نے حضرت حاتب کی تکریم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اس وجہ سے کیا۔ یہ وہی بادشاہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبیطہ رضی اللہ عنہ ہدیہ کی تھی، صحیح بخاری 1482۔ دومت الجندل تبوک کے قریب ایک بستی ہے، اس کا جو بادشاہ تھا عقیدر کا ہدیہ حلہ اس لیے قبول فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کی حفاظت کی تھی اور اس سے جزیہ پر صلح فرمائی، کیونکہ وہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جزیہ پہ صلح ہوگی، راستہ چھوڑ دیا، بات ختم ہوگی۔ ایلا کے بادشاہ نے آپ کو ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر عطا فرمائی۔ یہ واقعہ اس پر بھی دلیل ہے کہ جو شخص آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدلے میں ہدیہ عطا فرماتے۔ اب یہ جتنے بھی یہاں یہ اوپر سے نیچے تک ہیں یہ والے سارے، یہ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عالمی نے کوٹ کیا اور ان سے غلام سود سعیدی صاحب نے یہاں پہ کوٹ کر دیا، وہیں سے ہم نے یہاں کوٹ کر دیا۔ بات یہ ہے جو بھی سمجھایا تھا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پوزیشن ہو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں اسٹیٹ کے علاوہ، ریاست کے علاوہ جو عام تعلقات ہیں لوگوں کے، اب اس کے لیول پہ آ جائیں۔ اس کے لیول میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، فرض کریں آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سارے مسلمان نہیں ہیں، اور وہاں کوئی آپ کو غیر نان مسلم جو ہے وہ گفٹ کرے، تو آپ اس کو اس صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر میں یہ نہیں کرتا تو اس سے وہاں سوسائٹی میں پرابلم کھڑے ہوں گے، تفریق کھڑی ہوگی، تو امن، سکون، صلح، اس کی نیت سے وہ جو ہدیہ قبول کرنا اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ حق سمجھ کے نہ قبول کرے بلکہ اس کو مصلحتاً قبول کرے، بس۔ وہ علیحدہ بات ہے جو حرام حلال والا معاملہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں اگر اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اگر فرض کرو اسے نہیں پتہ کہ آپ مسلم ہیں اور آپ شراب نہیں پیتے اور وہ شراب کی بوتل گفٹ کر دے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک، اس کا کوئی کچھ نہیں کیا جائے گا، وہ بوتل لی جائے گی اور اس کو گٹر میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے کہ جی کسی کو دے دیں، اس میں کہ نہیں، آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے حرام چیز نہیں دے سکتے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے شریعت کو آبزرو کرنا، آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ شراب حرام ہے تو وہ حرام ہے، بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ایک قانون ایک امت کے لیے ایک ہو اور جو پچھلی امت ہے اس کے لیے کوئی دوسرا ہو۔ اسی لیے پچھلی شریعتوں کو سیز کر دیا گیا، فریز کر دیا گیا کہ وہ اب پریکٹیکل نہیں ہے، تاکہ ایک ہی شریعت جو ہے وہ روئے زمین پہ قائم رہے۔ اب اگر کوئی پرانی شریعتوں کو فالو کرتا تو یہ ان کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ کو جو شریعت دی گئی تھی وہ اپلیکیبل پوری دنیا پہ تھی، جس نے اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا انہوں نے تو غلطی کی بھی، ان کے انبیاء ان کو کہہ گئے تھے کہ تم نے اسلام قبول کرنا، انہوں نے نہیں کیا، تو یہ تو ان کا ایک اور گناہ ہے۔ تو آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ نے حرام چیز آگے فارورڈ نہیں کرنی ہے، کیوں کی گئی، یہ گناہ ہے۔ یہ اس میں نہیں آئے گا کہ جی میں نے تو غیر مسلم کو دیا تھا، نہیں، تو اس میں کیا، وہ غیر مسلم کو دیا تھا، وہ سوال نہیں ہوگا۔ آپ کے کھاتے میں یہ ہے کہ آپ نے حرام چیز آگے دی ہے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 100، حربی کافر سے غلام لونی خریدنا، آزاد کرنا اور ہبہ کرنا۔ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنے مالک سے مکاتبت کر لیں، حالانکہ سلمان رضی اللہ عنہ اصل میں پہلے ہی سے آزاد تھے، لیکن کافروں نے ان پر ظلم کیا کہ بیچ دیا اور اس طرح وہ غلام بنا دیے گئے۔ اسی طرح عمار، صہیب اور بلال رضی اللہ عنہم بھی قید کر کے غلام بنا دیے گئے تھے۔ یہ ویسے سلیوری سے متعلق ہے، یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اب اس ٹائم، لیکن بہرحال چونکہ حدیث شریف ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ جو ہے نا یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا گیا کہ اپنے مالک سے مکاتبت کر لیں، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگر آپ مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور سٹل غلام ہیں، ٹھیک ہے، تو چاہے آپ کا جو مالک ہے، آقا ہے، اس غلام کا جو آقا ہے یا اس لونڈی کا جو آقا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، مگر اس کی ملکیت جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگی دین کی بیس پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایک میاں بیوی ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو وہ دوسرے کو موقع دے گا کہ تو بھی مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یہ جو ملکیت والا معاملہ ہے، ملکیت والے معاملے میں یہ ایسا نہیں ہے جب تک کہ وہ جو غیر مسلم ماسٹر ہے وہ اس کو آزاد نہ کرے، بس یہ اتنا سا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سو جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے تو نہیں ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائے، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر دیں گے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 71 ہے، یہ والی۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ ہے مسئلہ اصل کہ ان کی ملکیت تو ہیں، خواہ انہوں نے غیر شرعی طریقے سے ملکیت حاصل کی، لیکن بہرحال وہ مالک ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ شاید سے مقصود کیا ہے کہ مشرکین کی ملکیت صحیح ہے، وہی کویسچن جو ابھی پہلے جو ہم نے بات کی ہے وہی اس کے اندر۔ حدیث نمبر 2217، یہ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ گزر رہے تھے وہاں سے، ایسی جگہ سے جہاں پہ جو بادشاہ تھا، اگر اس کو یہ پتہ چلتا ہے یہ بیوی ہے، یہ عورت جو ہے یہ کسی کے نکاح میں یا اس کی بیوی ہے، تو وہ اس کو عورت کو وہ رکھ لیتا ہوتا تھا، لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ یہ بہن ہے تو پھر نہیں رکھتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، یا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے، اس بادشاہ کو کہا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہمارے پاس بھی اس ٹائم بادشاہ اسی قسم کا ہی ہے، یاد تم لوگ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھوایا کہ ابراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا لگتی ہے، کیا ہوتی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ تھی بیوی، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ یہ ان تین میں سے ہے ایک واقعہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر جھوٹ بولا، بظاہر کا لفظ لازمی ایڈ کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا وہ شان نبی میں گستاخی ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے جو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے
تو ان سے کہا میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں کہ اگر وہ بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ یہ جو فکرہ ہے یہ ایکچولی اس بات پہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے تو ان کی مراد تھی دینی بہن ہے، خونی بہن نہیں ہے، یعنی خونی رشتے میں یہ بہن نہیں ہے، بلکہ دین کے حوالے سے یہ بہن ہے۔ اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کہ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دو ہی ہیں، تو دو جو ہیں وہ ہم دین کے حساب سے ہم بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیز ہے تم لوگوں نے ایک تو سنا ہوگا تقیہ، تقیہ کر لو جی، ہے نا؟ وہ جان بچانے کے لیے یعنی زبان سے کچھ کہہ دیا لیکن دل میں کچھ رہا، یہ تقیہ ہے۔ اور یہ بھی جائز کاموں میں جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے ہر چیز میں تقیہ کر لو۔ جھوٹ بولنا ایک علیحدہ چیز ہے، تقیہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تقیہ جو ہے مصلحتاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرکمسٹانسز جو حالات کے مطابق ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنے کو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو تقیہ سے کام لیا تھا لہٰذا مجھ پہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ گناہ آئے گا اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے جس حالات میں تم نے جھوٹ بولا ہے وہ تقیہ کی شرائط کو پورا نہ کر دے، مگر یہ تقیہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، تے واو رے، یہ دو نقطے اور آگے وہ ہے لگ جائے گی، وہ کنڈی والی جو ہے۔ توریہ میں اور تقیہ میں فرق یہ ہے کہ تقیہ میں پورا بیان جو ہے وہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، پورا بیان۔ توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی لفظ کے جو دو معنی ہیں اس میں سے ایک ایسے معنی کو اڈاپٹ کر دیا جاتا ہے جس سے جان بچ جائے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح اب یہ بہن ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو بہن کے دو ہیں، تین طریقے ہیں، یا وہ سگی بہن ہوگی، یا وہ سوتیلی بہن ہوگی، یا وہ دینی بہن ہوگی، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اب جب وہ انہوں نے کہا میری بہن ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ میری دینی بہن ہے، انہوں نے کہا میری بہن ہے، تو انہوں نے توریہ سے کام لیا کیونکہ ان کی نیت میں اندر یہ تھا کہ میری دینی بہن ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو انہوں نے بہن کا ہی جو ورڈ ہے اس کے وہ معنی لیے ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کرنے سے ان کی جان بچ جائے اور معاملہ جو ہے وہ بخیر و عافیت سمجھ جائے۔ آپ سمجھ گئے توریہ کو؟ سو توریہ جو ہے وہ ایک لفظ کے معنوں میں کھیلنا ہے، لفظ کے معنوں میں وہ معنی اڈاپٹ کرنا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو اس لفظ کے، یا اس سے ایک سے زیادہ مراد ہو، وہ اصطلاح ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہو، اس میں سے وہ اصطلاح استعمال کرنا کہ جس سے اس کا معاملہ جو ہے وہ بخیر و عافیت حل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ یہاں پہ بہن کا لفظ انہوں نے دینی بہن کے معاملے میں استعمال کیا، سگی یا سوتیلی کے معاملے میں استعمال نہیں کیا۔ تو چونکہ یہ دل میں ہی رکھا جاتا ہے تو بظاہر تو ورڈ وہی ہوگا جس طرح یہ بہن ہے، لیکن ایکچولی ان کی نیت اس میں یہ ہے کہ یہ میری دینی بہن ہے، جس کا اظہار انہوں نے یہ جو شیڈڈ ابھی تمہارے سامنے سینٹینس ہے اس میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہوگی بات؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کے یہاں بھیجا، یا بادشاہ سارہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا، اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا، اللہ کی طرف سے آئی اور اس کا پاؤں جو ہے زمین میں دھنس گیا۔ حارث نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ سارہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے مارا. چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا. سارہ رضی اللہ عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھی اے اللہ اگر میں تجھ پر تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر. وہ بار بار یہ دعا کرتی جاتی. چنانچہ وہ پھر تھرایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے. پھر وہی دعا کی کہ اگر مر گیا تو میرے نام لگے گا یہ. ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا. آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان کو بھیج دیا. وہ عورت بی بی سارہ کو کہنے لگے معاذ اللہ سبحانہ کہ یہ شیطان کو بھیج دیا, اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور انہیں ہاجرہ کو بھی دے دو. پھر سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی. یعنی انہیں تو واپس بھیجا ہی تھا لیکن ساتھ میں بی بی ہاجرہ کو بھی ساتھ میں دے دیا کہ یہ بھی لے جاؤ تاکہ میری جو ہے نا وہ جان چھوٹے. اب یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا ان کے اندر بڑے سبق ہیں. جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ جو درس میں تھا کہ انہوں نے اپنے اعمال کو انکیش نہیں کرایا, وہ جو غار میں پھنس گئے تھے تینوں حضرات, بلکہ انہوں نے صرف اللہ کے ذریعے دعا کی تھی کہ اگر تو ہم سے خوش ہے تو ہماری مدد فرما دے. ٹھیک ہے, اعمال کا بدلہ نہیں مانگا تھا. وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے جو کچھ بھی کرے. تو سوال یہ ہے کہ کیا درود شریف بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے؟ سوال یہ آیا. یس, وہ چونکہ اللہ کا حکم ہے. حدیث شریف یہ ہے کہ اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی رخصتوں کا جب انسان اس کی دی رخصتوں کا فائدہ اٹھائے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے. وہ ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسے اللہ اپنے جو اس نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے پہ وہ پسند کر ان کا پورا کرنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں آپ کو کوئی چھوٹ دے, کوئی آسانی دے, تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اسے یہ اسی طرح پسند ہے جس طرح اللہ کو یہ ہے کہ جب میں نے حکم دیا انسان اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ جو حکم ہے نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جب آپ اس کو حکم کو پورا کرتے ہیں اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ اس حکم کو ایسے پورا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ نیت رکھیں تو آپ کے دونوں گھر پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم تو آپ درود شریف ویسے ہی پڑھتے ہیں, پورا ہو گیا. نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں, پورا ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو جو کام اللہ تعالیٰ نے بظاہر اپنے نام سے وہاں پہ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے ایک. اللہ وہ آیت سے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہے کہ جی اللہ اور اس کے فرشتے, یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں. ہم جب درود بھیجتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اللہم یا صلی اللہ, ایسے کہتے ہیں نا. درود میں یہی ہوتا ہے نا. تو ہم تو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جب درود اگر آیت کے مطابق جائے تو اللہ تعالیٰ جب درود بھیجے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا تو کہیں نہیں جانا نا اس نے. تو وہاں سسٹم یہ ہے, کہا یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں مخلوق کو فکس کر دیتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, پڑھتے جائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا. ساتھ میں فرشتے بھی پڑھتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہوگی بات. تو حکم تو پورا ہو گیا اگر آپ نے درود شریف نماز میں بھی پڑھ دیا نا اتحیات میں، تو حکم تو پورا ہو گیا. لیکن ابھی معاملہ حکم سے آگے کا ہے، رضا کا. تو جب آپ اس کی رضا کے لیے بغیر کسی غرض، ٹھیک ہے، یاد رکھنا مفاد اور اخلاص اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ کہیں لکھ لینا، مفاد اور اخلاص یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس طرح جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. دل میں جو نفاق ہے، جھوٹ ہے، وہ اور ایمان دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. سمجھے؟ سو مفاد اور اخلاص بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک وقت میں مفاد بھی ہوگا اور اس میں اخلاص بھی ہوگا. یہی وہ فرق ہے جو اولیاء اللہ میں اور یہ تمام دوسرے جو عالم ہیں ان کے درمیان یہ فرق ہے. کو بات پلے پڑ گئی یا نہیں پلے پڑ گئی؟ یہ کام آئے گا فکرہ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گئی جی بات. تو اب آ گیا معاملہ، آپ نے مفاد کو نکالنا ہے. مفاد کیا ہے؟ مفاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے پورا نہ کیا تو اللہ ناراض ہوگا، لہذا پورا کرو. یہ مفاد آ گیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. یہ مفاد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میں درود شریف پڑھوں. اس میں پھر غرض مفاد چھوڑ دے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، 1 کا 10 ملے گا. سمجھے؟ وہ پھر وہاں پہ ثواب جو ہے نا وہ مفاد میں آ جائے گا. تو میں نیت بتائیے نا اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ٹھیک ہے؟ محبت میں بھی مفاد نہیں ہوتا، اور اللہ کی جہاں پہ رضا کا معاملہ ہے اس میں مفاد نہیں ہوتا. اب اس سے زیادہ کلین چیز اور کیا بتاؤں تمہیں؟ اب جواب لے لو اس کو، اور جواب اس کا بڑا سخت ہے. ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا اور اس نکاح کو صرف میاں بیوی کے تعلق کا مطلب دیتا ہے بس. ٹھیک ہے کہ میں اس کا خامند ہوں، یہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے، غلطی تو کوئی نہیں ہے نا اس میں. بھئی نکاح ہوا ہوگا، وہ میاں ہے وہ بیوی ہے، بات ختم ہوگی. جب تک اس تعلق میں محبت نہیں ہوگی نا تب تک وہ بیوی کا خیال نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ایسے کچھ ہوتا ہے چھوڑ دیں گے، کوئی اور لے آئیں گے. سمجھ رہے ہو بات؟ لیکن اگر اسے اپنی بیوی سے محبت ہوگی نا تو یہ یار اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا چلو میں کوشش کرتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے. اگر ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی تو میں اس کو جیسی کیسی بھی ہے یار یہ میری بیوی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ڈفرینس ہے تعلق میں اور محبت میں. سمجھ گئے؟ کیونکہ جو تعلق ہے اس میں مفاد ہے. مفاد کیا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اچھا میرے قابل نہیں رہی، میرے استعمال کے قابل نہیں رہی، یا میرے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، چھوڑو یار اسے طلاق دو، کو اور لے آئیں گے. تو تعلق تو یہ ہے تو وہ بھی جائز ہے. یعنی ہے تو میاں بیوی کا تعلق وہ بھی جائز ہے نا، غلط تو نہیں ہے. لیکن آگے پھر احساس کی بات ہے. احساس تب تک نہیں آتا جب تک محبت نہ ہو. سو اب اخلاص کا دیکھ لو اثر. ایک تو وہ توریہ سمجھا دیا، ٹھیک ہے. اگر کسی کو وہ لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو وہ یہ یہاں یہ ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے. یہ لکھ لو یہاں سے اگر لکھنا ہے تو. اچھا جی، یہ تو نیچے لکھی ہوئی ہے جو میں کرا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے. باقی اگر کسی کو یہاں سے دیکھنا تو ضرور دیکھ لیں. یہ یہاں سے مل جائے گا، روک کے اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے.
اب آ جائیں واپس ذرا اوپر چلتے ہیں. یہ اخلاص کا نتیجہ. سارے ہی مطلب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنی جلدی کس کی پوری ہوتی ہے. یہاں پہ وہ لیول جو اخلاص کا ہے وہ آ جائے گا. یہاں جو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی یہ جو مثال ہے یہ بڑی پرٹیننٹ ہے. کیونکہ یہ جو عمل ان کا ہے اپنے شوہر کے ساتھ دیانتداری, یہ اخلاص پر مبنی ہے. چونکہ اللہ کی رضا کے لیے تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً رسپونڈ کیا اور اس ظالم سے, کافر سے ان کو محفوظ کیا. ٹھیک ہے, یہ وہی چیز ہے جو پچھلی ہم نے روایت جو 3 آدمیوں کی دیکھی تھی جو غار میں پھنس گئے تھے, وہاں پہ ان کے اعمال اخلاص پہ مبنی تھے. اس کا اجر جو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کا ہمیں کوئی اجر ملے گا. سمجھے؟ تو یہاں پہ بھی یہ اخلاص ہے, کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی ذرا غور کیا کرتے ہیں اس پہ. اے اللہ, اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں, نمبر 1, ٹھیک ہے, بات اللہ سے شروع کی ہے, اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ہے, یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو قریب آنے نہیں دیا, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے, اور جو عمل بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا اور واقعہ تمہارے سامنے یہ بیان ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں آخری یہاں پہ. بادشاہ جو تھا اس کے لیے ہدایت منظور نہ تھی. ایک ہی واقعے کو دیکھ کر اس کے 2 زاویے آپ کے سامنے آئیں گے. یا آپ اس سے اچھا اینگل لے لیں گے یا آپ اس سے برا اینگل لے لیں گے. ٹھیک ہے, کیا یہ کہنا چاہیے کہ یا آپ کو اس سے نصیحت ہو جائے گی یا آپ اس کو جو ہے نا وہ ہوا میں اڑا دیں گے, ایسے ہی مذاق کر کے یا کچھ کر کے. سمجھے؟ اگر اللہ کو اس بادشاہ کی ہدایت منظور ہوتی تو وہ اس کو اللہ کا معجزہ سمجھتا, سمجھے, اور ایمان لے آتا. لیکن ہدایت منظور نہ تھی, تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتا, اس نے اللہ ہی کے بندے کو, حضرت سارہ اللہ کے بندہ ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ ہی کے بندے کو شیطان بنا دیا. سمجھے؟ یہ ہے لائف ٹائم ریالٹیز. وہ جو کشف المحجوب میں ذکر ہے کہ اللہ کے ولی گزر رہے تھے, تو میں پہلے بھی سنایا ہوا لیکن یہاں پہ کانٹیکس میں وہ سناتا ہوں دوبارہ. بازار سے گزرے تھے تو ایک سائڈ سے آواز بلند ہوئی, وہ لادین پیر جا رہا ہے. تو وہ جو ان کے مرید تھے وہ بھاگے ہیں اس بندے کو مارنے کے لیے, تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ صبر کر جائے. گھر پہنچنے دیں. گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تجھے سمجھاتا ہوں. ٹرنک کھولا, ٹرنک میں سے انہوں نے وہ خطوط نکالے جو اس وقت کے مانے جانے مانے اولیاء اللہ اور عالموں کے خطوط تھے. کسی نے انہی حضرت کو شیخ الاسلام لکھا ہوا تھا, کسی نے بہت عزت و تکریم دی ہوئی تھی. تو وہ فرمانے لگے دیکھو یہ جنہوں نے مجھے یہ شیخ الاسلام اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, انہیں مجھ میں یہ نظر آیا تو انہوں نے یہ لکھ دیا. وہ جس نے میرے لادین ہونے کی آواز بلند کی تھی اس کو میرے میں لادین شخص نظر آیا, اس نے وہ نعرہ لگا دیا. تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے, جس کو جو نظر آیا وہ تو اسی کے مطابق ہی بات کرتا ہے, اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے. یہاں بھی یہی ہوا, اس کا دل کالا تھا. ویسے بھی یاد رکھو
جو شخص ظلم کو حق سمجھ کے روا کرے نا، یعنی عام الفاظ میں کہ جو ظالم ظلم کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نا سخت کر دیتا. اور وہ سخت ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ ظلم کرتا رہے. وہ اسے توفیق دیتا ہے ظلم کی، کری جا. مظلوم کے گناہ معاف کرتا اور آخر میں مظلوم کو ہی فتح دیتا. لیکن اس کا دل سخت ہونے کا مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت اب یہ اس بادشاہ کے ساتھ ہو. سمجھ گئے بات؟ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آ گیا کہ انہیں آجر کو بھی دے دو، یعنی ایک لڑکی جو ہے وہ بھی دے دو. اب یہ جو 3 جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ ابھی میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ جو بی بی ہاجرہ والا معاملہ ہے اس کو ہم ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی آنے والے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو قول مبارک ہے اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 بار. ان میں 2 جھوٹ اللہ کے لیے تھے، ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ قول کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا. تیسرا جھوٹ سارہ علیہ السلام کے باب میں تھا. صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر 41 حدیث کا نمبر 2371 اور رقم المسلسل اس کا 6145. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہے. وہ جو بت وہ جو گئے تھے نا سارے قبیلے والے قوم والے سارے گئے تھے، واپس آئے تو سب سے بڑا بت جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ کلاڑا تھا. وہ آپ نے کہا، وہ پوچھا کس نے مارا، کہ مجھے کیا بتا رہا کہ توڑا آپ نے تھا اس کو. مگر اس سے پوچھ لو، کیونکہ سمجھانا یہ مقصد تھا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ تمہیں یہ بتائے کہ مجھے کس نے توڑا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی مندر میں نا جا کے آپ مورتی توڑ دیں اور پھر اسے کہیں کہ یار اس سے پوچھ لو کس نے توڑا، وہ خاک اس نے جواب دینا. سو یہ اس طرح کا معاملہ. ابن قتیبہ نے کہا کہ جس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے وہ اردن تھی، اردن جارڈن. اور بی بی ہاجرہ قبطی بادشاہ کی باندی تھیں یا وہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھیں. لیکن علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ شہزادی تھیں اور مصر کی ایک بستی ہکن کے قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی. جبکہ ابن ہشام نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف گئے اور آپ کے ساتھ 23 مسلمان تھے. اب اس میں اختلاف ہے، اور زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بی بی ہاجرہ تھیں یہ ایکچولی شہزادی تھی، یہ باندی نہیں تھی یا یہ غلام نہیں تھی، یہ شہزادی تھی. یہ والا وہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. یہ دینی بہن والا جو ہے یہ معاملہ سمجھا دیا ہے. اس پہ یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل چیپٹر 41 حدیث کا نمبر 2371. یہ وہی نئی ترکیب میں نمبر ہے اور 6145 اس کا ریگولر نمبر ہے. اور یہ اس کا ہے. یہ ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتہ سے میری بہن ہے، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان معلوم نہیں ہوتا. تو یہ وہ بھی اس کا ثبوت آ گیا. ٹھیک ہے. توریہ سمجھا دیا. اور یہ بیوی کیوں رکھ لیتا تھا؟ وہ اس لیے کہ ظالم قوم کا مذہب یہ تھا کہ جس عورت کا خاوند موجود ہوتا تھا اس سے شادی کرنا اس کے سوا جائز نہ تھا کہ اس کے شوہر کو ہلاک کر دیا جائے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینی بیان کہہ کر جان چھڑا لی تھی وہاں سے. ٹھیک ہے. اور ملک بدری کا امکان کبھی سد باب کر دیا، کیونکہ وہ پھر خاوند کو جو ہے نا اس کو ملک بدر کر دیتے ہوئے. یہ حدیث میں ولیدہ جو بچی کا معنی ہے جو ہم نے اوپر حضرت بی بی ہاجرہ کے معنی میں دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ دونوں پر ہوتا ہے، چاہے چھوٹی لڑکی ہو چاہے بڑی عمر کی ہو. تو حدیث میں ولیدہ. ٹھیک ہے.
تو ولیدہ کا اطلاق چھوٹی کم عمر بچی پہ بھی ہوتا ہے اور بڑی عمر کی لڑکی پہ بھی، دونوں کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ وہ آجر جو وہاں اس میں لفظ لکھا ہوا تھا. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بیوی کو بہن کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تاہم اگر اس نے بغیر دینی بہن کے ارادے کے کہا تو یہ جھوٹ ہے اور اس پر توبہ واجب ہے. نکاح ختم نہیں ہوگا لیکن توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر دینی بہن کے ارادے سے کہا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری اطاعت کرنا جائز ہے. اس سے یہ حدیث سے نکلتا ہے. مشرک اور ظالم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو قبول کیا. ٹھیک ہے. سو اس میں بی بی ہاجرہ سے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے جو ہے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ دو میں اخلاص سے کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ لکھ دیتے ہیں، اب یہ نہیں بتاتے اخلاص ہے کیا. ظالم کے ظلم سے بچنے کے ہیلا اور سوری کذب جائز ہے. صورتاً یہ سوری جو ہے نا، یہ صورت سے ہے یہ کہ جو بظاہر کر لیکن آپ کی نیت نہ ہو اس کو کرنے، جیسا توریہ تھا. ٹھیک ہے. یار کھاتے میں تقیہ نہیں کیا کرتے. ہر کھاتے میں جو تقیہ جہاں جھوٹ بولنا وہاں تقیہ کرنا. اسی طرح کسی مسلمان کی امانت بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. چلو سوال تو رہنا ذرا. سوال بڑا اچھا، اس میں کوئی شک نہیں. گڈ کوشچن. لیکن اگر یہ سوال پہلے کر دیتے تو ٹائم مل جاتا ہمیں جواب دینے کا. ٹھیک ہے. تو ایک دو لائنوں میں جواب دیتے کیونکہ دعا کا ٹائم نکل رہا ہے. مجھے کل یاد کرانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا جواب لے لیں. انسیت، محبت، یہ دو سیڑھی ہے. اور اس کی جو نچلی سیڑھی ہے وہ ہے پسند. بندہ کسی کو دیکھتا ہے اسے پسند کرتا ہے، پھر اس سے انسیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور انسیت جو ہے وہ محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جہاں تک تو ویسے کوشش کرتا ہوں ابھی مکمل کر دوں، مگر اگر نہ بھی ہوا تو مجھے کل یاد کرا دینا. جہاں تک تعلق ہے نا اس محبت کا یا پسند کرنے کا یا انسیت کا، یہ تینوں کے تینوں یوم الست پر جا کے رکتے ہیں. جن کی ملاقات وہاں ہوئی تھی، جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو دیکھا، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اب یوم الست پہ جس اینگل سے کسی نے کسی کو دیکھا نا، وہی آگے دنیا میں پورا ہوگا. یہ تو ہے اس کی بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اب آ جاؤ، پسند کیا کیوں کیا؟ خوبصورتی کے باعث کیا، اچھا بولنے کے باعث کیا، اچھا کپڑا پہننے کے باعث کیا، پرسنالٹی کے باعث کیا، کس وجہ سے کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا، وہ پسند جو ہے وہ پسند بڑھتی بڑھتی چلی گئی تو اس کے ساتھ انسیت ہوگی کہ آپ سے ملنا جلنا اچھا لگنے لگا. ٹھیک ہے. اور جب اچھا لگنے لگا تو پھر وہ دل میں گھر کر گیا. 3 سٹیپ ہو گئے نا. اچھا اب آ جاؤ کہ محبت جو ہے وہ اختیاری ہوتی ہے کہ اختیاری ہوتی ہے. پسند اختیاری ہے. ٹھیک ہے. انسیت اختیاری ہے. لیکن انسیت کے بعد انسان کا اپنے پہ اختیار نہیں رہتا. اگر وہ محبت غیر اختیاری ہوگی تو وہ مفاد کے بغیر ہوگی. اگر وہ اختیاری ہوگی تو اس میں مفاد کہیں نہ کہیں پایا جائے گا. جب وہ مفاد ختم ہوگا
وہ محبت نفرت میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.